وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج رمضان المبارک کے بہت ہی اہم وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ پیسوں کی مشین ہے، دولت کا پہاڑ ہے۔ بس اس مبارک مہینے میں آپ نے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اس کی برکات اور فضائل آپ خود ملاحظہ کیجئے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ جس چیز سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بے شک رب کریم نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ اگر رزق کی تقسیم کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں لالچ آ جاتا اور باقی لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، اسی لیے خدا نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بہت بڑا منصف ہے، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ رب پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ انسان فطرتاً بے صبرا ہے اور انسان میں توکل کی کمی ہے۔ ہمارے پاس مہینوں کا کھانا وغیرہ موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم بے صبری کرتے ہیں۔ ہمیں خدا پاک کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، کیونکہ رزق انسان کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے کہ موت۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، اپنے فرائض کو چھوڑ کر، نماز روزے کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں اور رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ بے شک رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، لیکن جب ہم اپنے فرائض نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور رزق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں رزق کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کی راہ پر چل کر دیکھیں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہم سے کر رکھا ہے، وہ کبھی بھی اپنے پیدا کرنے والے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہمیں ہمارے حصے کا رزق ضرور عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہی سب سے بڑا رازق ہے۔ اپنے رزق میں وسعت اور فراوانی چاہتے ہیں تو آج کے اس عمل کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا۔ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اس کی برکات سے مستفید ہونے کے بعد آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں چلتے پھرتے وضو باوضو جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو یاد آئے یا خصوصی طور پر آپ اس کا اہتمام کریں گے، اس کی برکات دیکھ سکیں گے۔ آپ نے چلتے پھرتے کیا پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ یا رزاقو کے معنی ہے اے رزق دینے والے، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بہت بے نیاز ہے، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا بے نیاز ہے۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب اس نام کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندے کو اور زیادہ نوازے گا۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اس میں بھی خدا کی تعریف ہے۔ چلتے پھرتے آپ ماہ رمضان المبارک میں یہ تسبیح جاری رکھیں۔ اصل بات یقین کی ہے، جب آپ دل سے اور مکمل یقین سے یہ وظیفہ کریں گے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو عطا نہ کیا جائے۔ آپ کے رزق میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ الصمد کے کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی عظمت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان ہے۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ فرائض کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے لگیں گے تو آپ کو رزق کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور جب ہم نماز ادا کریں گے، اپنا فرض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک مسبب الاسباب ہے، وہی سبب بنانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، کوئی ہمیں آسرا دلاسا دیتا ہے اور پھر وہ مکر جاتا ہے۔ یہ رکاوٹیں آتی ہیں کیونکہ ہم نماز ادا نہیں کرتے، ہم اپنا پہلا فرض ہی ادا نہیں کرتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا،
یا ہمیں رزق کی تلاش میں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنا کر دیکھیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے تمام مسائل ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت فضل کرنے والا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں، یہ تو خاص اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں آپ چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ عز و جل بہت کرم کرنے والا ہے، بہت بڑا رازق ہے، آپ کو بہت رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اور جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے جو کہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔